اچھا جی، تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایون آڈ سگنلز کیا ہوتے ہیں. کوسائن اور سائن کو ایز اے سم آف کمپلیکس ایکسپونینشیلز کیسے لکھ سکتے ہیں. اور ہم نے دو اسپیشل سگنلز پڑھے تھے جن کا نام ہم نے دیا تھا یونٹ اسٹیپ اور یونٹ امپلس سگنل. ٹھیک، تو ہماری جو سگنلز کی ڈسکشن ہے نا وہ اب کافی حد تک ختم ہو گئی ہے. اس میں بیسک مقصد یہ تھا کہ آپ کو نا انٹروڈکشن دے دیا جائے کہ سگنلز کیا ہوتے ہیں اور انہیں ہم میتھمیٹکلی کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کنٹینیوس اور ڈسکریٹ سسٹمز کیا ہوتے ہیں, کنٹینیوس اور ڈسکریٹ سگنلز کیا ہوتے ہیں, ڈسکریٹ کی ایک اسپیشلائزڈ فارم ڈیجیٹل سگنل وہ کیا ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے مختلف قسم کے سگنلز, کچھ اسپیشل سگنلز پڑھے ہیں جن میں سائنوسائڈل سگنل ہے جیسے کوسائن اور سائن, کمپلیکس ایکسپونینشیل سگنلز ہیں, صرف ایکسپونینشیل سگنلز ہیں, پھر یہ یونٹ اسٹیپ یونٹ امپلس سگنلز ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ سگنلز کو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے کیٹیگرائز بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا پیریوڈک اور اے پیریوڈک سگنل کیا ہوتے ہیں, ایون اور آڈ سگنل کیا ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی ایک انٹروڈکشن تھا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ سگنلز کو کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اوکے, اب ہم جو پڑھیں گے نا وہ ہے کہ ہم سسٹمز کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک, یہی دو مین کمپوننٹس ہیں. سگنلز اور ویو میں کیا فرق ہے؟ ویو بیسکلی ایک سگنل ہی ہوتی ہے. ٹھیک, اب ویو آپ کس ویو کو کہہ رہے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کسی اوشن کی ویو کو کہہ رہے ہیں تو آپ اگر اس کی موشن ڈسکرائب کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی ایک سگنل ہے. آپ سائن کو بھی اکثر عام الفاظ میں کہہ دیتے ہیں یہ ایک سائن ویو ہے, ایسے ہی ہے نا. تو وہ بیسکلی ایک سگنل ہی ہے کہ جو کسی سائنوسائڈ کو اوبے کرتا ہوا چینج ہو رہا ہے. ٹھیک, تو ویو بیسکلی یوزلی ویو شاید سگنل کو سائنوسائڈ کو ڈسکرائب کرتے ہوئے یوز ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں وہ کوئی بہت ایکوریٹ ورڈ نہیں, آپ سگنل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, اچھا تو آج سے جو بلکہ ڈسکشن ہے وہ سسٹمز کے بارے میں. تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اچھا سگنل کیا ہوتا ہے. تو اب ہم کوئی سگنل اگر ہمارے پاس ہے تو وہ یا تو ہم کسی سسٹم کو دے رہے ہوں گے ایز این ان پٹ, یا وہ کسی سسٹم سے ایز این آؤٹ پٹ جنریٹ ہوا ہوگا. جیسے وولٹیج سگنل ہے جو آپ کے گھروں میں بجلی آ رہی ہے, تو وہ ایک آؤٹ پٹ سگنل ہے کہ جو ایک جنریٹر نے جنریٹ کیا ہے. ایسے ہی ہے نا, یعنی جو ابھی آپ کا بجلی گھر جہاں پہ بھی لگا ہوا ہے منگلا تربیلا میں فار ایگزامپل, تو وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ ایک سسٹم لگا ہوا ہے. وہ سسٹم کیا کرتا ہے کہ اچھا پانی ایک پریشر کے ساتھ آتا ہے, وہ جنریٹر کو موو کرتا ہے اور اس سے ایک نیا سگنل پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ وولٹیج کی فارم میں ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو وہ جو جنریٹر ہے وہ بیسکلی ایک سسٹم ہے, صحیح, جس کی ان پٹ کیا ہے, پانی اور اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے, وولٹیج یا الیکٹریسٹی. ٹھیک, تو یعنی سگنل اور سسٹم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. یا سگنل کسی سسٹم کو ایز این ان پٹ دیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ سسٹم اس سگنل کو چینج کر دیتا ہے, اسے ٹرانسفارم کر دیتا ہے. یعنی فار ایگزامپل جیسے ہم نے ٹرانسفارمیشن پڑھی ہے, اگر ہم کسی سسٹم کو کوئی سگنل دیتے ہیں ایکس آف ٹی اور وہ اسے شفٹ کر دیتا ہے. ٹھیک, جیسے ہم نے ویڈیو کی ایگزامپل دیکھی تھی کہ اچھا آپ کے پاس کوئی ویڈیو ایڈیٹر ہے کہ جس میں آپ ویڈیو اور آڈیو کو سنکرونائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ اس میں سگنلز کیا ہیں, آڈیو اور ویڈیو. اور سسٹم کیا ہے, سسٹم وہ ہے کہ جو انہیں الائن کر کے آگے پیچھے کر رہا ہے, صحیح. اور آؤٹ پٹ کیا ہے, آؤٹ پٹ بھی ایک ویڈیو سگنل ہی ہے, صحیح. تو اس کیس میں کیا ہوا ہے, اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو ویڈیو ایڈیٹر ہے وہ بیسکلی ایک سسٹم ہے, اس سے آپ ان پٹ دیتے ہیں ایک سگنل. وہ سگنل کیا ہے, آڈیو اور ویڈیو. وہ کیا کرتا ہے, وہ ان آڈیو اور ویڈیو کو سنکرونائز کرتا ہے اور دونوں کو کمبائن کر کے آپ کو ایک سنگل فائل بنا دیتا ہے جس میں آڈیو اور ویڈیو دونوں اکٹھی سنکرونائزڈ ہے, صحیح. تو اس نے کیا کیا ہے, اس نے بیسکلی دو سگنل لیے ہیں اور ان دو سگنلز کو ٹرانسفارم کیا. کیسے ٹرانسفارم کیا, شفٹ کیا, صحیح. ٹائم شفٹ ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر انہیں
आउटपुट पे दे दिया, सही। तो इस केस में उस सिस्टम ने क्या किया, उस सिस्टम ने उसी सिग्नल को जो उसकी इनपुट पे आ रहा था उसे बस ट्रांसफॉर्म कर दिया, सही। इसी तरह अगर आपने किसी कोई आप गाना सुन रहे हैं तो उस केस में इनपुट क्या है, उस केस में इनपुट मेमोरी में रिकॉर्डेड ऑडियो फाइल है, सही। और जो आउटपुट है वो क्या है, वो एक ऑडियो सिग्नल है। अब जब आप उसको वॉल्यूम चेंज करते हैं तो वो सिस्टम क्या करता है, वो उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा कर देता है। तो इस केस में भी ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रही है, लेकिन इस केस में टाइम की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही बल्कि एम्पलीट्यूड की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। यानी सिग्नल टाइम में आगे पीछे नहीं जा रहा लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कम और ज्यादा हो रहा है, सही। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। ये सिग्नल के आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उसके एम्पलीट्यूड को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सही है नहीं। तो इसे यानी इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपकी इनपुट x ऑफ t है तो आपकी जो आउटपुट है वो फॉर एग्जांपल ये है, सही। तो आपकी इनपुट अगर x ऑफ t है तो आउटपुट में या तो कोई शिफ्ट आ सकता है, बल्कि इसे थोड़ा सा अगर और जनरलाइज करें तो ऐसे लिख लें, ठीक है। उसमें शिफ्ट आ सकता है, वो टाइम स्केल हो सकता है जैसे हमने डेसिमेशन पढ़ी थी, ठीक है, यानी टाइम कंप्रेस हो सकता है और उसका एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया है, हम ये कह रहे हैं जी कि हमारे पास कोई सिस्टम है जिसकी इनपुट x ऑफ t है और हम ना उस सिस्टम को एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो ब्लॉक जो है उसकी आउटपुट y ऑफ t है, ठीक है। और आउटपुट और इनपुट का रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये लिखा हुआ है। तो ऐसी चीज को हम सिस्टम कहेंगे। सिस्टम क्या कर रहा है इस केस में, सिस्टम इस केस में सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो सिस्टम किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं, किसी भी ऐसे कंपोनेंट को कहते हैं या किसी भी ऐसी एंटिटी को कहते हैं कि जिसे अगर कोई सिग्नल दिया जाए तो वो उसे ट्रांसफॉर्म करके एक नया सिग्नल जनरेट करना है, ठीक। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि इनपुट जो है ना वो हमेशा, अगर इनपुट x है तो आउटपुट जो y है वो हमेशा x की फॉर्म में हो, वो कुछ और भी हो सकती है। जैसे हमने अभी जनरेटर की एग्जांपल लिया है, जनरेटर में इनपुट क्या है, वाटर, उसका प्रेशर आप कह लें, और आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। यानी बिल्कुल ही जो इनपुट थी वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म नहीं हुई बल्कि उस इनपुट की बेस में कुछ और नई चीज जनरेट हो गई है, ऐसा ही है ना। तो यानी आपका जो फिजिकल मीडियम था वही चेंज हो गया है। तो जरूरी नहीं कि सिस्टम जो है वो सिर्फ सिग्नल को एज इज ट्रांसफॉर्म ही कर दे, बल्कि वो हो सकता है कोई नया सिग्नल जनरेट कर दे, ओके। तो दोनों केसेस में हम कहेंगे कि ये एक सिस्टम है। तो सिस्टम या उसी सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर देगा या उस सिग्नल को लेके कुछ और आउटपुट दे देगा। जैसे आपकी गाड़ी है, अब गाड़ी में आप क्या कर रहे हैं, आप पेडल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो फोर्स से एक नई चीज जनरेट हो रही है। वो क्या है, वो गाड़ी की स्पीड है, ठीक, कि गाड़ी तेज या आहिस्ता हो रही है। तो सिग्नल आपने किस फॉर्म में दिया है, फोर्स की फॉर्म में, लेकिन आउटपुट क्या है, स्पीड। तो एक नया सिग्नल जनरेट हो गया है जो रिलेटेड तो है आपके इनपुट सिग्नल से, लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं है कि जो आपका इनपुट सिग्नल, ठीक है। लेकिन जो हमने वीडियो एडिटर की एग्जांपल ली उसमें इनपुट भी वीडियो, आउटपुट भी वीडियो ही है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि नया सिग्नल जनरेट हो जाए, हो सकता है वही सिग्नल जो आपने इनपुट पे दिया वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, सही है जी। तो ऐसी किसी भी चीज को हम सिस्टम कहते हैं, और सिस्टम का मकसद यही है कि आप कोई यूजफुल काम कर सके, ठीक है, उस इनपुट सिग्नल को लेते रहे। अच्छा, तो अब जैसे हमने सिग्नल्स को डिस्क्राइब किया ना कि अच्छा सिग्नल जो है वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं, वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, वो डिजिटल भी हो सकते हैं, इसी तरह सिस्टम्स भी कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं, डिस्क्रीट हो सकते हैं या डिजिटल हो सकते हैं, सही है। जैसे अभी ये जो एग्जांपल लिखी हुई है इसमें इनपुट भी कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, आउटपुट भी
کانٹینیوس سگنل ہے. تو یہ ایک کانٹینیوس سسٹم ہوگا, یا اگر آپ نے زیادہ اسپیسیفکلی کہنا تو آپ کہہ دیں گے یہ کانٹینیوس ٹائم سسٹم ہے. ٹھیک, لیکن اگر میں اسی کو یہ کر دوں تو اب یہ ایک ڈسکریٹ سسٹم بن گیا. ٹھیک ہے, جس کی ان پٹ بھی ڈسکریٹ ہے اور اس کی آؤٹ پٹ بھی ڈسکریٹ ہے. تو یہ ڈسکریٹ ٹائم سسٹم ہے. اچھا, ضروری نہیں کہ اگر ان پٹ ڈسکریٹ ہے تو آؤٹ پٹ بھی ڈسکریٹ ہو. کچھ ایسے سسٹمز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جن پہ شاید ان پٹ ڈسکریٹ ہو اور آؤٹ پٹ کانٹینیوس ہو, یا ان پٹ کانٹینیوس اور آؤٹ پٹ ڈسکریٹ ہو. ٹھیک ہے, ایسے سسٹم بھی ہوتے ہیں. اوکے, تو اچھا, تو اب سوال یہ ہے جی کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس سسٹم نے اس سگنل کے ساتھ کرنا کیا ہے. صحیح ہے, یعنی آپ نے کوئی ان پٹ تو دے دی, لیکن وہ سسٹم اس ان پٹ کو کیسے چینج کرے گا, کیسے مینیپولیٹ کرے گا. ٹھیک, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فزیکل سسٹم کیا ہے اور آپ اسے کس طرح ماڈل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ماڈلنگ کا کوشچن ہے. فار ایگزامپل, جیسے اگر آپ نے الیکٹرک سرکٹس پڑھا ہے تو فار ایگزامپل یہ ایک نا آر سی سرکٹ ہے. جس میں ایک ریزسٹنس لگی ہوئی ہے, اوکے, جو کہ آر سے ریپرزینٹ ہو رہی ہے, اور ایک کیپیسٹر لگا. کیپیسٹر ایسے ہی ریپرزینٹ کرتا تھا جس کی کیپیسٹنس ہے سی. ٹھیک ہے, یہ جو سورس لگا ہوا ہے اس کی وولٹیج ہے فار ایگزامپل وی ایس, اور کیپیسٹر کے اکراس جو وولٹیج ہے وہ ہے وی سی. اوکے, تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اچھا مجھے نا اس سسٹم میں فائنڈ کرنا ہے کہ اس سسٹم میں کرنٹ کیا ہے, کیا کرنٹ فلو کر رہا. اوکے, تو آپ کیا کریں گے, آپ یہ جو کمپونیٹس لگے ہوئے ہیں ان کو ماڈل کرنے کی کوشش کریں گے. کیسے ماڈل کریں گے, جیسے آپ ریزسٹنس کو ماڈل کرتے ہیں اوہم لا سے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں V = IR. یہ کیا ہے, یہ اس ریزسٹر کا ماڈل ہے. صحیح, تو اس کیس میں آپ کہیں گے کہ اچھا یہ جو کرنٹ ہے I of t, یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس وولٹیج کے اکراس, سوری اس ریزسٹر کے اکراس وولٹیج کتنی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہے VC - VS یا VS - VC over R. ٹھیک ہے, یہ اسے آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ٹائم کی فنکشن ہے جو ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو آپ یہ کہیں گے کہ اچھا میرے ریزسٹر کا یہ ماڈل ہے کہ اس میں جو وولٹیج ڈفرنس ہے اس ریزسٹر کے اکراس, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنا کرنٹ فلو کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جو کرنٹ اس کے اکراس ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی جو کیپیسٹر کا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو کرنٹ ہے وہ اس کے وولٹیج کا ڈیریویٹو ہوگا. ٹھیک, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اس سسٹم میں جو چیزیں ہیں انہیں ماڈل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, جب آپ ماڈل کرتے ہیں تو ماڈل کرنے سے آپ کو اس طرح کی ایکویشنز ملنی شروع ہو جاتی ہیں. صحیح ہے, تو ان ایکویشنز کی مدد سے آپ اس سسٹم کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ سسٹم جو ہے یہ کس طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا آپ یہ کہیں کہ اچھا یہ بھی آئی ٹی ہے, یہ بھی آئی ٹی ہے, تو میں ایسے کر لیتا ہوں, سوری یہ ادھر سی بھی آئے گا میرے خیال میں, کیونکہ یہ کیپیسٹنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میری الیکٹرک سرکٹس کو اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا dVCT/dt equals VST - VCT over R. صحیح ہے, کیونکہ دونوں سائڈوں پہ آئی ٹی ہے تو آپ ان دونوں کو ایکویٹ کر لیں گے. تو یہ کیا ہے, یہ اب اس سسٹم کی آپ نے ایکسپریشن نکال لی. صحیح, جس طرح میں نے یہ ایکسپریشن ایک لکھ دی تھی, اسی طرح یہ بھی اب ایک ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے, کہ جس میں ان پٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا سے ان پٹ جو ہے وہ VS ہے, اور وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ VC کیسے چینج ہوگی. صحیح,
تو اسی طرح آپ کسی بھی سسٹم کو ماڈل کر سکتے ہیں کہ اچھا اس کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ اچھا جیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کیا بیلنس ہے. تو فار ایگزامپل آپ ہر مہینے نا جو اس میں ڈپازٹ کرتے ہیں اسے ریپرزینٹ کر دیتے ہیں جی ہم ایکس آف این سے. ٹھیک ہے, تو ایکس آف این وہ اماؤنٹ ہے جو آپ نے nth منتھ میں اس میں ڈپازٹ کروائی ہے. ٹھیک ہے, تو n 0 ہوگا, 1 ہوگا, 2 ہوگا, 3 ہوگا. تو یہ بتا رہا ہے کہ اچھا پہلے مہینے اتنے پیسے, دوسرے مہینے اتنے, تیسرے مہینے اتنے, چوتھے مہینے اتنے, فار ایگزامپل. اور جو ابھی بیلنس ہے اس بینک اکاؤنٹ میں وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ وائی آف این. ٹھیک, تو وائی آف این اکول ہوگا کہ جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پچھلے مہینے بیلنس تھا پلس جو آپ نے اس مہینے اس میں ڈپازٹ کروایا. ایسے ہی ہے. تو یہ اب آپ نے اگین اس سسٹم کو ڈسکرائب کر دیا. ٹھیک ہے, کہ جس میں ان پٹ جو ہے وہ اماؤنٹ ہے جو آپ ہر مہینے اس میں ڈپازٹ کرواتے ہیں, اور آؤٹ پٹ کیا ہے کہ ابھی کرنٹ ٹائم پہ یا کرنٹ منتھ میں اس بینک اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے. صحیح. تو آپ نے ان دونوں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو ایک ایکسپریشن سے ڈسکرائب کر دیا. تو یہ اب آپ کے سسٹم کی ایکسپریشن ہے جس سے آپ کوئی ان پٹ دیں تو آپ اس سے آؤٹ پٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ادھر آپ کوئی وولٹیج دیں تو آپ یہ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ کیا کرنٹ فلو کر رہا ہوگا, یا کیپیسٹر کے اکراس کیا وولٹیج ہوگا, یا رجسٹر کے اکراس کیا وولٹیج ہوگا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آؤٹ پٹ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ کسی بھی سسٹم کو اس کے ماڈل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک, جب یہ ماڈل آ گیا ایک دفعہ آپ کے پاس, تو پھر ہمارے کورس کی حد تک یہ میٹر نہیں کرے گا کہ یہ کس سسٹم کو ڈسکرائب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے سگنلز کے بارے میں کہا تھا کہ اچھا ایک دفعہ ہمارے پاس سگنل کی ایکسپریشن آ گئی تو پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ اچھا یہ کسی الیکٹریسٹی کا وولٹیج ہے یا کسی آڈیو سگنل کی ویریشن ہے ٹائم کے ساتھ, یا کوئی پریشر سگنل ہے, یہ جو بھی ہے. ایک دفعہ ہمارے پاس ایکویشن آ گئی تو بس ہم اب اس ایکویشن کو اینالائز کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ سسٹم آ گیا, ہمارے پاس یہ ایکسپریشن آ گئی, تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ اچھا یہ کس سسٹم کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس ایکویشن کو لیتے ہوئے اس سسٹم کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اچھا یہ سسٹم کس طرح بہیو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اصل میں ایکس آف این کسے ریپرزینٹ کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی خاص غرض نہیں ہے اس کورس کی حد تک. ٹھیک ہے, ویسے آف کورس آپ کو غرض ہوگی کہ یہ کس سسٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ جیسے ایگزامپل ہے, یہ ایگزامپل ہی ڈسکریٹ سسٹم کی ہے. ٹھیک, کیونکہ اس میں ان پٹ ہی ڈسکریٹ ہے اور آؤٹ پٹ بھی ڈسکریٹ ہے. اور یہ جو ایگزامپل ہے یہ کنٹینیوس سسٹم بھی ہے کیونکہ اس میں ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں ہی کنٹینیوس سگنلز ہیں. اوکے, اچھا جی. تو اب جو ہے نا ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ سسٹم کیا چیز ہوتی ہے. اب ہم جو چیز دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے انٹر کنیکشن آف سسٹم. اچھا, یہ اب یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس سسٹم کو دیکھ رہے ہیں وہ بیسیکلی ایک علیحدہ ایک سپریٹ ایک سسٹم ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ سسٹمز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ سسٹمز ہیں تو پھر ان کے درمیان کنیکشن کس طریقے سے ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا, یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ آپ کی آؤٹ پٹ کس طرح کی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے ایگزامپل لیا ہے
ایک بینک اکاؤنٹ بیلنس کی. ٹھیک, تو ہم نے یہ کہا کہ آپ کے پاس جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے کہ ابھی اس منتھ اس بینک اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے, یہ ایکول ہے جی آپ کے پریویس منتھ کے بیلنس کے اور آپ کی ان پٹ کے. ٹھیک, لیکن سے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نا اس بینک اکاؤنٹ میں نا آپ نے پچھلے مہینے جو پیسے رکھے ہوئے تھے ان پہ کچھ انٹرسٹ بھی لگتا ہے. اگر ان پہ کچھ انٹرسٹ بھی لگتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کچھ اس طرح کی بھی چیز آ رہی ہوگی کہ اچھا فار ایگزامپل جو پچھلے مہینے بیلنس تھا اس پہ 1% انٹرسٹ لگ گیا. ٹھیک, تو یہ بھی اب آپ کے آؤٹ پٹ میں ایڈ ہو جائے گا. صحیح ہے جی. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میرے پاس 2 سسٹمز ہیں, ایک سسٹم جو ہے وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ پچھلے مہینے کتنا بیلنس تھا اور اس میں نیا بیلنس ایڈ کر دیتا ہے, ایک سسٹم میں جو ہے وہ انٹرسٹ کیلکولیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور میری آؤٹ پٹ کیسے بنتی ہے, ان دونوں کو اگر آپ ایڈ کر دیں تو میری ٹوٹل آؤٹ پٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو ایک سسٹم آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک سسٹم یہ ہے اور ایک سسٹم یہ ہے. ٹھیک ہے جی, ایک سسٹم جو ہے وہ سمپل پرانی آؤٹ پٹ میں نئی ان پٹ ایڈ کر دیتا ہے اور دوسرا سسٹم جو ہے وہ پرانی آؤٹ پٹ میں ایک انٹرسٹ کیلکولیٹ کر دیتا ہے اور میری ٹوٹل آؤٹ پٹ ان دونوں سسٹمز کی آؤٹ پٹ کا سم ہے. اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ اب 2 سسٹمز کام کر رہے ہیں اور جو فائنل آؤٹ پٹ ہے وہ ان 2 سسٹمز کی سم سے کیلکولیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک, اسی طرح کوئی بھی اور سسٹم ہے, فار ایگزامپل جیسے میوزک پلیئر ہے, تو میوزک پلیئر میں بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہیں. ٹھیک, میوزک پلیئر میں اگر آپ میموری سے کہیں سے ریڈ کر رہے ہیں کوئی آڈیو فائل, تو ایک تو ریڈ کا آپریشن ہے. ٹھیک ہے جی, کہ جو سگنل کے سیمپلز کہیں پہ ریکارڈ ہوئے ہیں انہیں ریڈ کرتا ہے اور ریڈ کرنے کے بعد فار ایگزامپل انہیں ایک آڈیو سگنل میں چینج کر دیتا ہے. پھر ایک اسپیکر لگا ہوا ہے, اسپیکر کیا کرتا ہے کہ جو آڈیو سگنل سے آ رہا ہے اس کے ایمپلیٹیوڈ کو کم یا زیادہ کر دیتا ہے. ٹھیک, تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اب 2 سسٹمز لگے ہوئے ہیں. پہلا سسٹم کیا کرتا ہے جی, پہلا سسٹم یہ کرتا ہے کہ وہ اسے .mp3 ایک فائل لیتا ہے, اوکے, اور اسے کنورٹ کر دیتا ہے ایک آڈیو سگنل میں, جسے ہم کہہ دیتے ہیں سے فار ایگزامپل XFT. آگے ایک اسپیکر لگا ہے, اسپیکر کیا کرتا ہے, اسپیکر اس XFT کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے ایک AFT کے ساتھ, ایک ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ. صحیح, AFT ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس MP3 پلیئر کا کیا والیوم ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. صحیح, تو اب اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے جی کہ 2 سسٹم لگے ہوئے اور دونوں سسٹم سیریز میں لگے ہوئے, جسے کہتے ہیں سیریز کنیکشن. ٹھیک ہے, کہ جو ان پٹ تھی اس سے پہلا سسٹم آؤٹ پٹ دیتا ہے, وہ آؤٹ پٹ اگلے سسٹم کی ان پٹ بن جاتی ہے اور پھر اس سے ایک نئی آؤٹ پٹ نکل آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کنیکشن کو اب کیا ہوا ہے کہ 2 سسٹم ہے اور 2 سسٹم آپس میں ایک خاص طریقے سے کنیکٹ ہوئے ہیں, تو اس کنیکشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیریز کنیکشن ہے. جیسے سرکٹ میں چیزیں سیریز میں لگی ہوئی ہوتی ہیں یا پیرالل میں لگی ہوتی ہیں, اسی طرح سسٹمز بھی سیریز میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں, پیرالل میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو پھر پیرالل کنیکشن کیا ہوگا, پیرالل کنیکشن یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کی ان پٹ ہے XFT, تو یہ جاتی ہے 2 ڈفرینٹ سسٹمز کو, ایک سسٹم 1 ہے ایک سسٹم 2 ہے. اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ فار ایگزامپل ان دونوں کا سم ہے. تو سے پہلے سسٹم کے آؤٹ پٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں Y1T, دوسرے کو کہہ دیتے ہیں Y2T. تو جو ٹوٹل آؤٹ پٹ ہوگی YT وہ اکول ہوگی Y1T پلس Y2T. اب یہ پیرالل کنیکشن ہے. ٹھیک ہے جی, اس سسٹم سیریز اور پیرالل کے کمبینیشن میں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اگر میں ادھر ایک اور سسٹم لگا دوں تو اب یہ اس میں سیریز بھی ہے اس میں پیرالل بھی ہے, کمبینیشن بن گیا.
تو سسٹمز کو کسی طریقے سے بھی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگین آپ کے فزیکل سسٹم پہ کہ آپ اسے کس طرح ماڈل کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا فار ایگزامپل یہ انپٹ ہے ایکس آف ٹی, اس کے آگے ایک سسٹم لگا ہوا ہے, جس کی آؤٹ پٹ آتی ہے وائی آف ٹی. آپ اس آؤٹ پٹ کو لیتے ہیں اور اس آؤٹ پٹ کو نا واپس ایک اور سگنل کو دے دیتے ہیں, اور یہ ادھر جا کے کنیکٹ ہو جاتی ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ جو انپٹ آ رہی ہے اس سسٹم کی انپٹ, یہ انپٹ مائنس اس سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یعنی اب بھی دیکھیں سسٹمز آپس میں کنیکٹڈ ہے لیکن ایک ڈفرینٹ کنفیگریشن میں کنیکٹڈ ہے. اس طرح کی کنیکٹیوٹی کو کہ جس میں آؤٹ پٹ واپس جا کے انپٹ میں کہیں ایڈ ہو رہی ہو, اسے کہتے ہیں فیڈ بیک سسٹم. فیڈ بیک جیسے نام سے ظاہر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آؤٹ پٹ ہے اسے دوبارہ واپس فیڈ کر دو. صحیح جی. تو فیڈ بیک سے سسٹم کی کیا ایگزامپل ہے؟ یعنی سے آپ کے پاس کوئی کار ہے کہ جو کروز کنٹرول پہ چل رہی. کروز کنٹرول کا آئیڈیا, کروز کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ کروز کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب اگر آپ گاڑی میں نا سے 80 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ کروز کنٹرول آن کر دیں تو پھر آپ کو پیڈل جو ہے نا, پیڈل پہ پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, گاڑی خود بخود 80 پہ چلتی جائے گی. ٹھیک ہے, تو کیا ہو رہا ہوگا کہ گاڑی خود بخود اپنے فیول کو ایڈجسٹ کر رہی ہوگی کہ اچھا مجھے اس وقت کتنا فیول جو ہے وہ انجن کو دینا ہے. صحیح ہے جی. تو اگر کوئی چڑھائی آ جاتی ہے تو آپ کی سپیڈ کم ہونی شروع ہوگی. جب سپیڈ کم ہونی شروع ہوگی تو گاڑی خود بخود فیول کو زیادہ کر دے گی. یا اگر آپ کروز کنٹرول نہ بھی کریں, آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی ایک کانسٹنٹ سپیڈ پہ چلے, تو جب چڑھائی پہ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایکسیلیٹر کو زیادہ دبائیں گے. زیادہ کیوں دبائیں گے؟ تاکہ زیادہ فیول انجن میں جانا شروع کر دے. ٹھیک, تو بیسکلی ایک فیڈ بیک سسٹم لگا ہوا ہے. وہ فیڈ بیک کیا کر رہا ہے؟ وہ ہمیشہ یہ دیکھ رہا ہے جی کہ اس وقت سپیڈ کتنی ہے. ٹھیک, اور اس سپیڈ کی بیسس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس وقت فیول کتنا جانا چاہیے انجن کو. ٹھیک ہے, تو آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ سپیڈ ہے. صحیح, اگر آپ کی سپیڈ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس ان پٹ کو زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس انجن کو جو فیول جا رہا ہے اسے زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہو رہی ہے تو آپ اس فیول کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک, تو بیسکلی ایک فیڈ بیک لگا ہوا ہے جو کہ آپ کے سسٹم کی سپیڈ کو واپس فیڈ کر رہا ہے انجن کی فیول ان پٹ کو. ٹھیک ہے, تاکہ آؤٹ پٹ ایک کانسٹنٹ سپیڈ رہے. تو اس طرح کے سسٹم کو فیڈ بیک سسٹم کہتے ہیں. تو پھر یہ اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں تو کوئی فیڈ بیک نہیں ہے. تو اس سسٹم کو کہتے ہیں, اس طرح کے سسٹمز کو کہتے ہیں فیڈ فارورڈ سسٹم. ٹھیک ہے, کہ جس میں کبھی بھی کوئی آؤٹ پٹ واپس جا کے کسی سسٹم کی ان پٹ میں ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں ہوتی, بلکہ چیزیں آگے ہی چلتی چلی جاتی ہیں. صحیح ہے, تو سسٹمز کنٹینیوس اور ڈسکریٹ بھی ہو سکتے ہیں, سسٹمز فیڈ فارورڈ اور فیڈ بیک بھی ہو سکتے ہیں. صحیح ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا انٹر کنیکشن کس قسم کا. اچھا جی, تو ہم نے ایک بیسک انٹروڈکشن سا کر لیا ہے کہ سسٹمز کیا چیز ہوتی ہیں اور سسٹمز کو کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے کورس کی حد تک اگر ہمیں ان پٹ آؤٹ پٹ ایکسپریشن پتا ہے
تو بس ہمیں سسٹم پتا ہے. ٹھیک, اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ ان پٹ کیا ہے, کس طرح کی نظر آتی ہے, اور آؤٹ پٹ ان پٹ سے کیسے ریلیٹڈ ہے, تو بس ہمارے لیے یہ بات ہے, یہ اس سسٹم کو پوری طرح ایکسپلین کر دے گا. ٹھیک, اب ہم کیا کریں گے, اس ان پٹ آؤٹ پٹ ایکسپریشن کو لیں گے اور اس سے نا سسٹم کو اینالائز کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم یہ کہیں گے کہ اچھا یہ سسٹم, یہ ایک پراپرٹی ہے سسٹم کی, لیکن کیا سسٹم اسٹیبل ہے یا نہیں. ٹھیک, کہ یہ جو آپ نے کوئی کروز کنٹرول جو ہے نا اس کا سسٹم بنایا, کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ جو اسپیڈ آپ نے سیٹ کیا ہے آپ کی گاڑی اسی اسپیڈ پہ چلتی رہے. ٹھیک ہے جی, تو اب آپ اس سسٹم کو اینالائز کرنا چاہتے ہیں, اور اینالائز کر کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ اسٹیبل ہے یا نہیں. اسٹیبل ہے یا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی اسپیڈ 80 پہ ہی رہتی ہے, یا اگر اترائی آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ 80 سے 120 پہ چلے جائیں. ٹھیک, اگر آپ 80 سے 120 پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کا سسٹم اسٹیبل نہیں ہے, وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے ایک خاص قسم کی ان پٹ پہ, فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, تو اس پورے کورس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ سسٹمز کو اینالائز کر سکیں اور بتا سکیں کہ یہ سسٹم کس طرح بہیو کرتا ہے, یہ کس قسم کی ان پٹ کے لیے فار ایگزامپل اسٹیبل ہے, کس قسم کی ان پٹ کے لیے اسٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا اسی طرح کے اور ڈفرینٹ انالیسز پرفارم کیے جا سکتے ہیں کسی سسٹم پہ. اوکے, یا آپ کو فار ایگزامپل ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھا آپ کو ان پٹ آؤٹ پٹ ایکسپریشن پتا ہے, تو کیا آؤٹ پٹ نکالنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے, کیا ایفیشینٹلی کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ کمپیوٹ کی جا سکتی ہے کہ جس میں فار ایگزامپل کم آپریشنز کرنے پڑے. صحیح ہے, تو اس طرح کی چیزیں ہم دیکھیں گے. اوکے, تو اس کے لیے نا ہم سسٹمز کی نا پراپرٹیز ڈیفائن کر دیتے ہیں. جو سسٹمز کو ڈفرینٹ طریقوں سے کیٹیگرائز کر دیں گی, جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے اسٹیبل اور انسٹیبل سسٹم. ٹھیک ہے, کہ اچھا کون سے سسٹم اسٹیبل ہیں, انہیں کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, کون سے سسٹم انسٹیبل ہوتے ہیں اور ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انسٹیبل ہو جائے. اوکے, اسی طرح ہم سسٹمز کی ڈفرینٹ پراپرٹیز ڈیفائن کریں گے. ان میں سے جو پہلی پراپرٹی ہے وہ ہے میموری. تو میموری جیسے نام سے ظاہر ہے جی کہ یہ بتا رہی ہے کہ کیا سسٹم کوئی پرانی ویلیو یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, اس میں کوئی یادداشت ہے یا نہیں. ایسی ہی بات ہے نا. تو دیکھیں, سے میں ایک سسٹم لیتا ہوں y آف t, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آؤٹ پٹ ہے نا یہ ان پٹ پہ کچھ اس طرح سے ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سسٹم کیا کرتا ہے, یہ سسٹم اگر آپ اسے کوئی بھی ان پٹ دے دیں x آف t, یہ اس کو اسکیل کر دیتا ہے. کیسے اسکیل کرتا ہے, اس کی ہر ویلیو کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے. صحیح ہے, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے کسی پرٹیکولر ٹائم پہ آؤٹ پٹ کیلکولیٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ t = 100 سیکنڈ پہ دیکھنا ہے کہ آؤٹ پٹ کیا آ رہی ہے. تو مجھے کیا چاہیے ہوگا وہ آؤٹ پٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے, مجھے چاہیے ہوگا کہ اس ان پٹ کی t = 100 سیکنڈ پہ کیا ویلیو ہے, وہ اگر ویلیو مجھے پتا چل جائے تو میں اسے 2 سے ملٹیپلائی کر کے آؤٹ پٹ نکال لوں گا. ایسے ہی ہے. تو یہ ان پٹ آؤٹ پٹ ایکسپریشن آپ کو کیا بتا رہی ہے, یہ بتا رہی ہے کہ آؤٹ پٹ کسی پرٹیکولر ٹائم پہ ان پٹ کی صرف اسی ٹائم کی ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, کسی اور پہ نہیں ڈیپینڈ کرتی. صحیح, لیکن اسی کے برعکس ایک اور سسٹم آ جائے گا میرے پاس جس کی آؤٹ پٹ ان پٹ پہ کچھ اس طرح سے ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اب اگر مجھے t = 100 سیکنڈ پہ ویلیو نکالنی ہے آؤٹ پٹ کی, تو مجھے کیا چاہیے, مجھے ان پٹ کی 99 سیکنڈ والی ویلیو چاہیے اور اسے میں 2 سے ملٹیپلائی کر دوں گا. ٹھیک, اب ٹائم تو چلتا جا رہا ہے. صحیح ہے, اب ٹائم چلتا جا رہا ہے. اگر آپ کسی ایک ٹائم پہ کھڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ابھی میری آؤٹ پٹ کیا ہے, تو جو پہلا سسٹم ہے وہ دیکھے گا ابھی میری ان پٹ کیا ہے اور اسی وقت آپ کا آؤٹ پٹ بتا دے گا. لیکن جو دوسرا سسٹم ہوگا اچھا نہیں تھوڑے دیر پیچھے چلے جائے, دیکھیں گے تھوڑی دیر پہلے کیا ان پٹ تھی
اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے میری آؤٹ پٹ. تو اس سسٹم کو کسی طریقے سے یہ یاد رکھنا ہے کہ 1 سیکنڈ پہلے کیا ویلیو تھی, تبھی وہ آؤٹ پٹ نکال سکے گا. تو 1 سیکنڈ پہلے کیا ویلیو تھی وہ کیسے پتا چلے گی؟ اگر آپ کے پاس میموری ہے, اگر آپ کو یاد ہے کہ 1 سیکنڈ پہلے کیا ویلیو تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے اس میں میموری ہے اور اس سسٹم میں میموری نہیں ہے. صحیح ہے. تو اگر سسٹم کی آؤٹ پٹ ان پٹ کی صرف کرنٹ ویلیوز پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو پھر وہ میموری لیس سسٹم ہوگا, اور اگر وہ کرنٹ کی بجائے کسی اور ٹائم کی ویلیو پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو پھر وہ میموری والا سسٹم ہوگا. صحیح ہو گیا. تو جیسے ہم نے اگزامپل پڑھی ہے جی کہ جیسے بھی ہم نے ادھر دیکھا تھا ایک RC سرکٹ بنایا تھا, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی کیپیسٹر کے اکراس جو کرنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. تو اب یہ جو سسٹم ہے اس میں جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ کی کرنٹ ویلیو پہ ڈپینڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ایک قسم کا میموری لیس سسٹم ہوگا. صحیح ہے جی. اسی طرح ہم نے جو بینک اکاؤنٹ کی ایگزامپل دیکھی ہے تو اس میں کیا تھا, اس میں کچھ اس طرح سے تھا. ایسے ہی ہے کہ جو ابھی کی آؤٹ پٹ ہے وہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ پہلے کیا آؤٹ پٹ تھی, پچھلے مہینے کیا آؤٹ پٹ تھی, اور اس مہینے کیا ڈپازٹ ہوا ہے. تو یہ میموری کا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. جو کیا کہہ رہا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے مہینے کیا میرے بینک اکاؤنٹ میں بیلنس تھا. ٹھیک ہے جی. تو اگین یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم میموری والا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اس میں ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ پچھلے مہینے کیا بیلنس تھا. اچھا دیکھیں اس سسٹم کو نا میں ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتا ہوں. دیکھیں y(n-1) جو ہے وہ کیا ہوگا اگر میں اس کی ایکسپریشن لکھنا چاہوں تو وہ ہوگا y(n-2) پلس x(n-1). ایسے ہی ہے نا کہ پچھلے مہینے بینک اکاؤنٹ میں کیا تھا, جو اس سے پچھلے مہینے تھا اور جو آپ نے پچھلے مہینے جمع کرایا تھا. صحیح. اگر میں اسی طرح میں اگر ایک سٹیپ اور پیچھے چلا جاؤں, صحیح, تو اگر آپ چلتے 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 پہلے مہینے چلے جائیں تو آخر میں کیا ہوگا کہ y(n-x) equals 0, اور پھر اس سے اوپر جائیں تو y(n-x+1) equals x(1) کہ جو آپ نے پہلے مہینے جمع کرایا تھا. ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ سسٹم کر رہا کیا ہے, یہ سسٹم یہ کر رہا ہے کہ ان پٹ کی جو بھی ویلیوز ہیں نا ان سب کو ایڈ کیے جا رہے ہیں. ایسے ہی نہیں کر رہا. اگر میں نے پہلے دن سے جو ڈپازٹ کرایا اپنے بینک اکاؤنٹ میں اس دن سے لے کر آج تک تمام کی تمام پیسوں کو میں ایڈ کر دوں تو میرے پاس کرنٹ بیلنس آ جائے گا نا. تو ایسے سسٹم کو کہتے ہیں ایکیومولیٹر سسٹم. ٹھیک ہے جی. اس کا ایک نام ہے, اسے کہتے ہیں ایکیومولیٹر. ایکیومولیٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کر لینا. ٹھیک ہے. ایکیومولیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان پٹ کی تمام پچھلی ویلیوز کو ایکیومولیٹ کر لے یا ایڈ کر لے. تو اسی سسٹم کو نا میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ میری جو آؤٹ پٹ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اگر -∞ آپ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ 0 لکھ لیں کہ میری جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے, وہ بیسکلی ان پٹ کی شروع سے لے کر اب تک جتنی بھی ویلیوز ہیں سب کی سب کو اگر ایڈ کر دیا جائے تو میری آؤٹ پٹ بن جاتی ہے. نہیں وہ تو ایڈ ادھر ہو چکی ہے. دیکھیں نا آپ کے 2 مہینے پہلے بیلنس کیا تھا, جو اس سے پچھلے مہینے بیلنس تھا اور جو اس مہینے آپ نے جمع کرایا.
یہی ہوگا نا, یہ اس مہینے جمع کرا, یہ کرنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو اس مہینے جمع کرا جو پچھلے مہینے تھا. صحیح ہے جی. دیکھیں اب میں اس سسٹم کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں اور میں اس سسٹم کو اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں. یہ دونوں ایک ہی ایکسپریشن ہے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ میموری کا سسٹم ہے, اس میں میموری ہے. اوکے, اسی طرح آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے آپ کا کمپیوٹر ہوتا ہے, کمپیوٹر میں تو واقعی فزیکلی کوئی میموری لگی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ میموری کیا کرتی ہے, وہ یہ کرتی ہے کہ اس میں مختلف سگنل جو ہیں وہ اسٹور ہوئے ہوتے ہیں کسی رجسٹر کی ویلیوز میں. ایسے ہی ہے نا, جیسے ہم نے کہا کہ کوئی MP3 فارمیٹ میں کوئی گانا پڑا ہوا ہے, تو وہ گانا کیا ہے بیسکلی, وہ آپ نے اس آڈیو کے سیمپل لے کر اسٹور کر لیے ہیں میموری میں, ٹھیک ہے. تو آبویسلی اس سسٹم کی کچھ میموری ہے. اچھا, اگر میں یہ کر دوں, ایک نیا سسٹم لے لوں, y3 of t equals 2 of x t plus 1, تو کیا خیال ہے, یہ میموری والا سسٹم ہے یا میموری لیس سسٹم ہے؟ ہاں, یہ بھی میموری والا سسٹم ہے, ٹھیک. لیکن یہ اس سے کیسے ڈفرنٹ ہے؟ یہ ایسے ڈفرنٹ ہے کہ یہ پاسٹ کی ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ فیوچر کی ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس سسٹم کی اگر آپ نے آؤٹ پٹ نکالنی ہے 100 سیکنڈ پہ یا 12 بجے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 12:01 پہ کیا ان پٹ آئے گی. اس سے 2 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ 12 بجے کیا ہے. تو یہ دیکھنے میں تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی پریکٹیکل سسٹم جو ہے وہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہو سکتا. یعنی کسی پریکٹیکل سسٹم کو یہ کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ بعد میں کیا آؤٹ پٹ آنے والی ہے, ان پٹ آنے والی ہے, ٹھیک. لیکن اس طرح کے سسٹمز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اوکے, لیکن یہ بھی میموری والا سسٹم. صحیح ہے جی. اچھا, اسی طرح ضروری نہیں کہ یہی ایکسپریشن ہو, کوئی بھی ایکسپریشن ہو سکتی ہے. یعنی میں یہ کہہ دوں y of t equals x square of t, تو یہ کیا ہے؟ یہ میموری لیس سسٹم ہے, ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ یہ ایکسپریشن کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹائم پہ ڈپینڈنسی کس طرح سے آ رہی ہے. صحیح جی. اسی میں اگر میں کچھ یہ لکھ دوں تو یہ میموری لیس سسٹم ہی ہے. لیکن اگر میں اس میں یہ کر دوں, اور یہ 1 ہونا بھی ضروری نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اسے ایکس کر دیں, ٹھیک ہے. ایکس نہ کریں کیونکہ ایکس پہلے یوز ہو رہا ہے, سے میں کہہ دیتا ہوں ایم ہے. تو اگر ایم 0 نہ ہو تو یہ سسٹم میموری والا سسٹم ہے. اگر ایم 0 ہو تو یہ سسٹم میموری لیس سسٹم ہے. صحیح ہے. چلیں جی. تو ایک پراپرٹی تو ہم نے دیکھ لی کہ اچھا میموری کیا چیز ہوتی ہے سسٹم میں, اور یہ کیسے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. اچھا جی, ایک اور پراپرٹی ہے انورٹیبلٹی. انورٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ اپنے سسٹم کو الٹ سکتے ہیں, کیا آپ اس کا انورس نکال سکتے ہیں, یا اگر آپ کے سسٹم میں اگر یہ سسٹم ہے جس کی ان پٹ ہے ایکس آف ٹی اور آؤٹ پٹ ہے وائی آف ٹی, تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس آؤٹ پٹ پہ ایک اور سسٹم لگائیں جس کی آؤٹ پٹ ہو ایکس آف ٹی. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اس سسٹم کو انورٹ کر دیا. ٹھیک ہے. آپ نے آؤٹ پٹ سے واپس دوبارہ ان پٹ نکال لی. صحیح ہے. تو ایسے سسٹم کو کہتے ہیں جی کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو سسٹم ہے نا یہ انورٹیبل سسٹم ہے. ٹھیک ہے.
یعنی اس کا آپ انورس نکال سکتے ہیں. تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ کب سسٹم انورٹیبل ہوتا ہے اور کب سسٹم انورٹیبل نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو دیکھیں جی, فار ایگزامپل آپ کے پاس وہی جو ہم نے پہلے ایگزامپل لی تھی کہ آپ کے پاس جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ پہ کچھ اس طرح سے ڈپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑا سادہ سا طریقہ ہے. اس میں آپ کیا کریں گے, آپ ایک نیا سسٹم بنائیں گے جس کی سے آؤٹ پٹ ایکس پرائم ہے, ان پٹ وائی آف ٹی ہے, اور آپ وائی آف ٹی کو 1/2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسا سسٹم, یہ سسٹم انورٹیبل سسٹم ہے. ٹھیک ہے جی. تو انورٹیبل سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے کہ جس کی ان پٹ کی کچھ خاص ویلیوز کے لیے آؤٹ پٹ کی بھی کچھ خاص ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اسے انگلش میں ایسے کہیں گے کہ سسٹم از انورٹیبل اف فار ڈسٹنکٹ ان پٹ ویلیوز دی آؤٹ پٹ ہیز آلسو ڈسٹنکٹ آؤٹ پٹ ویلیوز. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کی ان پٹ 1 ہے, اس کی ویلیو 1 ہے, اور آؤٹ پٹ آتی ہے 2, تو ایسا نہ ہو کہ ان پٹ اگر 2 ہو تو وہ آؤٹ پٹ بھی 2 آ جائے, وہ کچھ اور آنی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ ان پٹ کی ویلیو کو چینج کر دیں تو لازمی ہے کہ آؤٹ پٹ کی ویلیو بھی چینج ہو. اگر نہیں ہوتی تو پھر تو آپ نہیں بتا سکتے نا کہ ان پٹ کیا تھی. ٹھیک. جیسے فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ میرا ایک سسٹم ہے y آف ٹی ایکولس 2. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتا ہے, اسے جو مرضی ان پٹ دے دیں یہ آؤٹ پٹ ہمیشہ ہی 2 دیتا رہتا ہے. تو آپ اس سسٹم کو آپ انورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک. یعنی اگر میں یہ سسٹم لگا دوں اور اس سے ان پٹ دے دوں ایکس آف ٹی, تو آؤٹ پٹ تو 2 آ رہی ہے, تو اب میں اس کے آگے کیا لگاؤں گا کہ واپس ایکس آف ٹی آ جائے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان پٹ کی ہر ویلیو کے لیے آؤٹ پٹ 2 ہی آتی ہے. تو آپ تو نہیں بتا سکتے نا کہ اس 2 پہ ان پٹ کی کیا ویلیو تھی. صحیح جی. تو یہ جو سسٹم ہے یہ نان انورٹیبل ہے. ٹھیک ہے. جسے اس کا آپ انورس کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اوکے. اچھا, اسی طرح جو ہم بینک اکاؤنٹ کی ایگزامپل لے رہے ہیں, وائی آف این, یا ہم ایکومولیٹر کی ایگزامپل لے رہے ہیں, ایکولز وائی آف این مائنس 1 پلس ایکس آف این. تو جی میرے پاس ایک ایکومولیٹر سسٹم لگا ہوا ہے. اس کی ان پٹ ایکس آف ٹی ہے, اور ایکس آف این ہے سوری, اور آؤٹ پٹ وائی آف این. اب بتائیں جی کیا میں کوئی ایسا سسٹم ڈیزائن کر سکتا ہوں کہ جو مجھے واپس ان پٹ دے دے؟ کیا مطلب انورٹ کرتا ہے؟ جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے اس کو 1/y آف n کیلکولیٹ کر لیں. یہ ایکسپریشن ہی آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ y آف n مائنس y آف n مائنس 1 کر دیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو x آف n ملے گا نا. صحیح ہے. یعنی آپ کی جو ابھی آؤٹ پٹ آ رہی ہے اس میں سے پچھلے مہینے بیلنس تھا اسے مائنس کر دیں تو باقی کیا بچے گا جو آپ نے اس مہینے جمع کرایا. صحیح. تو یہ بھی سسٹم انورٹیبل سسٹم ہے. صحیح ہے. اچھا بتائیں یہ جو سسٹم ہے یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ میموری والا سسٹم ہے. کیا یہ سسٹم میموری والا ہے؟ یہ بھی میموری والا. ٹھیک ہے, کیونکہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے مہینے آؤٹ پٹ کیا تھی. صحیح ہے. تو یہ بھی میموری والا سسٹم ہے. اوکے. اچھا ایک اور ایگزامپل لے لیں.
say y of t equals x square of t. تو ان پٹ ہے ایکس ٹی, تو جی اب بتائیں گے یہ سسٹم انورٹیبل ہے یا نہیں, کیا خیال ہے؟ خیر اس کا انڈر روٹ لے لیں تو کیا آئے گا؟ سے آؤٹ پٹ 9 ہے, تو کیا آئے گا؟ 3 آئے گا, پلس مائنس 3 ہے, مائنس بھی تو آ سکتا ہے. تو پھر یہ نہیں ہے, انورٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ادھر آپ دیکھیں اگر جو ان پٹ 3 پہ جو آؤٹ پٹ 3 پہ آتی ہے وہی آؤٹ پٹ -3 پہ بھی آتی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو ان پٹ کے چینج ہونے سے آؤٹ پٹ کی ویلیو چینج نہیں ہو رہی, تو نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اسے آپ انورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگین ان پٹ کی خاص ویلیوز کے لیے بھی آؤٹ پٹ کی خاص ویلیو ہونی چاہیے. اگر ان پٹ چینج ہوتی ہے تو آؤٹ پٹ بھی چینج ہونی چاہیے. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر وہ سسٹم انورٹیبل ہوگا, نہیں ہوتا تو نہیں ہوگا. صحیح ہے جی. دیکھیں نا جی, -3 پہ بھی وہی آؤٹ پٹ ہے اور +3 پہ بھی وہی آؤٹ پٹ ہے. تو آپ نے ان پٹ کو چینج کیا لیکن آؤٹ پٹ چینج نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 9 سے واپس یہ نہیں بتا سکتے کہ +3 تھا یا -3 تھا. ٹھیک ہے, تو سسٹم انورٹیبل ہونا کیوں ضروری ہے؟ سسٹم انورٹیبل ہونا یہ اس لیے ضروری ہے کہ کئی دفعہ آپ کچھ ایک سگنل کو ٹرانسفارم کرتے ہیں اور پھر اسے واپس دوبارہ اس سے اوریجنل سگنل جنریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نا جیسے آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, اب آپ واٹس ایپ میں کہتے ہیں کہ واٹس ایپ میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ نے ابھی سنا یا نہیں, پہلے نہیں ہوتی تھی اب ہوتی ہے. ٹھیک, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آپ کے سسٹم آپ کی جو بھی کانورسیشن ہو رہی ہے اسے نہیں ڈیکوڈ کر سکتا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ نے ٹائپ کیا ہے اسے پہلے انکرپٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کوئی نئی چیز بنا لیتے ہیں, کوئی ایسے لفظ بنا لیتے ہیں فار ایگزامپل کہ جو سمجھ نہ آ سکتے ہوں, جو سینس نہ میک کرتے ہوں. ٹھیک, لیکن جب آپ کو ریسیور اینڈ پہ وہی لفظ ملے تو واٹس ایپ نے تو یہ کرنا ہونا کہ جو اوریجنل ٹرانسمٹ ہوا تھا اسے واپس ریکنسٹرکٹ کرے. ٹھیک ہے, تو اب اس کیس میں وہ جو انکرپشن ہو رہی ہے وہ کوئی سسٹم کر رہا ہے, تو اس سسٹم کو انورٹیبل ہونا ضروری ہے. اگر وہ انورٹیبل ہی نہیں ہوگا, یا اگر آپ نے از لکھا ہے یا آر لکھا ہے اور ادھر ایک ہی آؤٹ پٹ ریسیو ہوتی ہے, تو اسے کیسے پتا لگے گا کہ آپ نے از لکھا تھا یا آر لکھا تھا؟ ٹھیک ہے, تو جو بھی انکرپشن ہو رہی ہے اس میں ہر ڈسٹنکٹ ورڈ یا ڈسٹنکٹ لیٹر کے لیے جو انکرپٹڈ آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ڈسٹنکٹ ہونی چاہیے, ورنہ آپ اسے واپس ڈیکرپٹ نہیں کر سکیں. صحیح ہے, تو اس لیے انکرپشن جو ہے وہ ہمیشہ انورٹیبل ہونی چاہیے. اچھا جی, اگلی پراپرٹی کیا ہے؟ اگلی پراپرٹی کو کہتے ہیں جی کازیلٹی. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک سسٹم کازل ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, تو سسٹم کازل تب ہوتا ہے کہ جب اس کی آؤٹ پٹ اس کی ان پٹ کی کرنٹ اور پاسٹ ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتی ہو, فیوچر پہ نہ کرتی ہو. ٹھیک, جیسے ابھی ہم نے ایگزامپل لی تھی, ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک سسٹم ہے یہ اور ایک سسٹم ہے یہ. اسے آؤٹ پٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے 1 سیکنڈ پہلے کی ویلیو چاہیے اور اسے آؤٹ پٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے 1 سیکنڈ آگے کی ویلیو چاہیے. تو کازل سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے کہ جسے آؤٹ پٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے یا پریزنٹ ان پٹ کی ویلیو چاہیے ہو یا پاسٹ چاہیے ہو, فیوچر نہ چاہیے. صحیح ہے, تو یہ جو سسٹم ہوگا یہ کازل ہوگا, لیکن یہ سسٹم نان کازل ہوگا.
کیوں؟ کیونکہ اسے فیوچر ویلیو چاہیے ان پٹ کی کرنٹ آؤٹ پٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے. ٹی مائنس ون کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ڈیلے کر دیا. ڈیلے نہیں کہتے تھے, اور ٹی پلس ون کو ایڈوانس کہتے تھے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ویسے ویلیو ڈال لیں تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ یہ کرتے ہیں نا, آپ کے پاس کوئی سگنل تھا, آپ نے اسے ڈیلے کیا تو وہ کچھ اس طرح سے ہو گیا. صحیح ہے. تو جو ویلیو 0 پہ آتی تھی وہ اب ویلیو کہیں کسی پازیٹیو ویلیو پہ آ رہی ہے, تو دیر بعد آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے. ایڈوانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے چاہیے وہ ویلیو. صحیح ہے. تو یہ سسٹم کازل بھی ہو سکتے ہیں اور سسٹم نان کازل بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, تو اس میں سب سے پہلے تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی سسٹم میموری لیس سسٹم ہے تو لازمی ہے کہ وہ کازل بھی ہوگا. کیا خیال ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی سسٹم میموری لیس ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ ان پٹ کی صرف کرنٹ ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, نہ پاسٹ پہ نہ فیوچر پہ, تو وہ کازل ہی ہوا نا. کیونکہ کازل وہ ہوتا ہے کہ جس کی آؤٹ پٹ کرنٹ یا پاسٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, تو میموری لیس کی تو صرف کرنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اس لیے سارے میموری لیس سسٹم جو ہے وہ کازل سسٹم بھی ہوں گے. صحیح ہے. ہاں, یہ میموری والا سسٹم ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں میموری لیس سسٹم ہمیشہ کازل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تو میموری والا سسٹم ہے, میموری لیس تو نہیں ہے نا. یہی تو جو میموری لیس ہوگا وہ کازل ہوگا. ٹھیک ہے. آل میموری لیس سسٹمز, all memory less systems are causal. صحیح ہے. یعنی وہ میموری لیس کی اس میں جو ایگزامپل تھی وہ یہ تھی y t equals 2x of t. یہ میموری لیس سسٹم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کازل بھی ہے کیونکہ یہ صرف کرنٹ ان پٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, تو اگین وہ جو ہم کیومولیٹر کی ایگزامپل کر رہے ہیں اس میں بتائیں جی, y of n equals y of n minus 1 plus x of n, یا ہم نے اس کی ایک اور ایکسپریشن لکھی ہے, وہ ہے x of k is equal to minus infinity to n. بھائی جی, یہ کازل ہے یا نان کازل ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو نان کازل ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہاں جی, نان کازل کیوں ہے پہلے تو یہ بتائیں. دیکھیں, اگر آپ کو n کسی خاص n کے لیے ویلیو چاہیے تو آپ کو مائنس انفینٹی سے n تک ساری ویلیو چاہیے, لیکن n+1 ویلیو تو نہیں چاہیے نا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو n+ سم تھنگ ویلیو چاہیے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی فیوچر کی ویلیو چاہیے. ٹھیک. اس میں یہ جو k ہے, یہ k مائنس انفینٹی سے کہاں تک جا رہا ہے؟ جو ابھی پریزنٹ n کی ویلیو ہے. صحیح ہے. تو اس میں جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ کی تمام پاسٹ ویلیو اور کرنٹ ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے بینک اکاؤنٹ ہے, بینک اکاؤنٹ میں ابھی کیا بیلنس ہوگا, یہی ڈیپینڈ کرتا نا کہ آپ نے پچھلے مہینوں میں کیا جمع کرایا اور اس مہینے کیا جمع کرایا. اس پہ تو نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کے اگلے مہینے کیا جمع کرائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو سسٹم ہے یہ کازل سسٹم ہے. ٹھیک ہے. ہاں, میموری ہے. دیکھیے, نہیں, یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح ٹرو ہے, واپس ٹرو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اف اینڈ اونلی اف یاد ہے کیا ہوتا ہے؟ اف اینڈ اونلی اف. نہیں, ہم نے کہا کہ آل میموری لیس سسٹمز آر کازل, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ آل کازل سسٹمز آر میموری لیس. یہ دو ڈفرنٹ باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میموری لیس سسٹم کا کازل ہونا ضروری ہے, کازل سسٹم کا میموری لیس ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ ایگزامپل ہے, یہ میموری والا سسٹم ہے نا, لیکن کازل ہے. صحیح ہے.
اچھا جی، اس میں 2 انٹرسٹنگ ایگزامپل ہیں. یہ ایک سسٹم ہے، بتائیں جی کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے، کازل ہے یا نہیں ہے؟ کازل ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بتایا نا، صرف تکا نہیں معلوم. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے کیا نکالنا ہو، وائی آف 2 نکالنا ہو تو وہ ایکس آف -2 پہ ڈپینڈ کرے گا. لیکن اگر میں نے وائی آف -2 نکالنا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ وہ ایکس آف 2 پہ ڈپینڈ کرے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ نان کازل سسٹم ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ ویلیوز کے لیے تو لگتا ہے کہ کازل ہے، لیکن اگر کسی سسٹم نے کازل ہونا ہے تو اسے ٹائم کی تمام ویلیوز کے لیے کازل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ اس لیے یہ سسٹم نان کازل ہے. اچھا جی، ایک اور دیکھ لیتے ہیں. وائی آف ٹی ہے، ہاں یہ سسٹم کیا کرتا ہے؟ سگنل کو فلپ کر دیتا ہے. نہیں ہوگا نا، ظاہری بات نہیں ہوگا. بتائیں جی کیا خیال ہے؟ سوچ لیں. کازل ہے یا نان کازل ہے؟ کانسٹنٹ تو نہیں ہے، ٹائم کے ساتھ چینج ہو رہا ہے. یہ سسٹم کازل سسٹم ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس لیے کازل ہے کہ ہم نے ان پٹ کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھا. اس میں تو ان پٹ آ رہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا. ان پٹ تو یہ ہے، ان پٹ کی اگر آپ ڈپینڈنسی دیکھیں تو آؤٹ پٹ ان پٹ کی کرنٹ ویلیو پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ویلیو ہے یہ تو آپ کسی بھی ٹائم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. صحیح، یعنی اگر آپ کو 12 بجے آؤٹ پٹ چاہیے تو 12:01 کا کاز نکال لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح. تو یہ کازل سسٹم ہے. اچھا، ابھی ہم نے یہ دیکھا تھا، ایک ایگزامپل کی تھی کہ اچھا یہ ان پٹ ہے، یہ ایکیومولیٹر لگا ہوا ہے، اور اس کا اگر ہم نے انورس فائنڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ وائی آف این مائنس وائی آف این مائنس 1 کریں گے اور ہمارے پاس واپس آؤٹ پٹ آ جائے گی. تو یہ تو ہم نے کہہ دیا یہ کازل ہے. یہ کیا ہے؟ کازل ہے ہی نہیں ہے. یہ بھی کازل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو سسٹم ہے نا، اسے ایک خاص نام دے دیتے ہوتے ہیں. اس کا بھی ایک نام ہے، اسے کہتے ہیں بیکورڈ ڈفرنس سسٹم. جیسے کنٹینیوس ٹائم میں ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی ہے، اسی طرح ڈسکریٹ ٹائم میں ڈفرینس ایکویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ دیکھیں یہ ڈفرینس ہی کیلکولیٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ کسی پاسٹ ویلیو سے ڈفرینس کیلکولیٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ سسٹم کازل ہوگا. صحیح ہے.
تو جس طرح بیکورڈ ڈفرینس ہوتا ہے اسی طرح فارورڈ ڈفرینس بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو فارورڈ ڈفرینس کیا ہوگا؟ y آف n مائنس y آف n پلس 1. تو اب یہ جو ہے یہ نان کازل ہوگا. ٹھیک, کیونکہ اسے آؤٹ پٹ کی فیوچر ویلیو چاہیے. صحیح ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ پریکٹیکلی جو سسٹم ہوتے ہیں کیا وہ نان کازل ہو سکتے ہیں؟ یعنی کازل ہم نے یہ کہا نا, کازل وہ ہوتا ہے کہ جو صرف پاسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور کرنٹ پہ. اگر کوئی سسٹم نان کازل ہے تو اسے فیوچر ویلیو بھی چاہیے. ایسے ہی ہے نا. تو اگر کسی سسٹم کو فیوچر ویلیو چاہیے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسے سسٹم شاید پریکٹیکل سسٹم نہیں ہوتے. ٹھیک, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ اس کی ایک ایگزامپل ہے امیج پروسیسنگ. ٹھیک ہے, امیج پروسیسنگ ویسے تو 2D سگنل کی ایگزامپل ہے, لیکن دیکھیں ہم نے شروع میں یہ ڈیفائن کیا تھا کہ امیج جو سگنل ہوتا ہے وہ بیسکلی 2D سگنل ہوتا ہے. یاد ہے کہ ہم ایک ایریا کو کچھ پکسلز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور ہر پکسل کو کوئی ویلیو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ویلیو اس کے کلر کو ڈینوٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس پکسل کا کیا کلر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک امیج ہے, سے فار ایگزامپل آپ نے اپنے کیمرے سے کوئی امیج لیا اور وہ آپ کے فون کی میموری میں اب اسٹور ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر وہ اسٹور ہو گیا ہے اور اب آپ اس پہ کوئی پروسیس کوئی سسٹم اپلائی کرنا چاہتے ہیں, کوئی فلٹر اپلائی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ اکثر کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اس پکسل پہ کوئی فلٹر اپلائی کرنا ہے اور فار ایگزامپل جو فلٹر کی ویلیو ہے وہ اس کے آس پاس کی پکسلز کی ویلیوز پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک, اس سے جو پیچھے والا فلٹر ہے اس پہ بھی اور جو آگے والا ہے وہ اس پہ بھی, تو یہ سسٹم نان کازل سسٹم ہوگا. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ساری کی ساری ویلیوز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے, یعنی فار ایگزامپل اسے کہتے ہیں کسی سسٹم میں نوائز کو کم کرنا, اسموتھ کرنا. ٹھیک ہے, سے فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نا اس ڈائریکشن میں ایوریج کیلکولیٹ کر رہا ہوں 3 سیمپلس کی. ٹھیک ہے, تو میں کیا کرتا ہوں, اگر میں نے اس پوائنٹ پہ ایوریج کیلکولیٹ کرنی ہے تو میں یہ والا سیمپل اس سے پچھلا اور اس سے اگلا سیمپل لیتا ہوں اور ان کی ایوریج کیلکولیٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک, تو اب آپ کو یہ والا بھی اس سے پچھلا پکسل بھی چاہیے, اس سے اگلا پکسل بھی چاہیے, لیکن وہ پکسل سارے کے سارے آپ کے پاس پہلے میموری میں اسٹورڈ ہے. ٹھیک, تو آپ کو فیوچر ویلیو بھی اویلیبل ہے, آپ کو پاسٹ ویلیو بھی اویلیبل ہے. تو سسٹم تو نان کازل ہے لیکن پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتا ہے. اگر سائن اور کاز یا کوئی بھی سگنل آپ نے ایکوائر کر کے میموری میں رکھ لیا ہے, پھر آپ اس پہ چاہے نان کازل آپریشن کریں چاہے کازل آپریشن کریں, دونوں پاسبل ہوں گے. ٹھیک, کیونکہ آپ کو صرف ویلیوز چاہیے. ٹھیک ہے, سے فار ایگزامپل اسموتھنگ کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سائنوسائڈ ہے لیکن وہ سائنوسائڈ آپ کو اس میں کچھ نوائز ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اسموتھنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نا ایک رننگ ایوریج لینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, رننگ ایوریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ یا اس پوائنٹ پہ یا اس پوائنٹ پہ سے 10 سیمپلز کی ایوریج کیلکولیٹ کرو, پھر آگے چلو, پھر 10 پھر 10 پھر 10 اور یوں چلتے جاؤ. ٹھیک ہے, اب سے فار ایگزامپل آپ اس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اور آپ کو ایوریج لینی ہے پچھلے 5 اور اگلے 5 سیمپلز کی, تو بائی ایکسپریشن تو یہ سسٹم نان کازل ہے. ٹھیک, لیکن چونکہ آپ کے پاس ساری کی ساری ویلیوز پہلے سے اسٹور ہو کے میموری میں پڑی ہوئی ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ نان کازل آپریشن. صحیح ہے, تو نان کازل سسٹم جو ہے وہ بھی پریکٹیکلی ایگزسٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے جی, اگر آپ کے پاس پہلے سے سسٹم میں میموری ہے تو. اچھا جی, اگلی پراپرٹی پڑھیں.
لیکن اگر کوئی لائیو سگنل آ رہا ہے تو پھر وہ سسٹم کبھی بھی نان کازل نہیں ہو سکتا. صحیح ہے؟ جیسے آپ کے پاس سے جیسے الیکٹریسٹی آ رہی ہے, بجلی آ رہی ہے, اور آپ اس وولٹیج سگنل کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے؟ یا آپ کا پنکھا جو ہے وہ ایک کازل سسٹم ہے. اگر آپ کو وولٹیج کم ہو جائے گا تو اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی, بڑھے گا تو بڑھے گی. ٹھیک ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کیا 10 سیکنڈ بعد وولٹیج کم ہو جانا ہے تو مجھے سلو ہو جانا چاہیے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ کے پاس کوئی لائیو سگنل آ رہا ہو نا, ٹھیک ہے, کوئی اسے کہتے ہیں ریئل ٹائم آپریشن, یعنی کوئی سسٹم ریئل ٹائم میں اگر آپریٹ کر رہا ہے تو پھر وہ ضروری ہے کہ کازل ہو, وہ کبھی بھی نان کازل نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کا فون ہے, وہ بیس اسٹیشن سے کوئی سگنل ریسیو کر رہا ہے, ٹھیک, تو یہ بیسکلی کازل سسٹم ہے. ٹھیک, اسے نہیں پتا کہ 1 سیکنڈ بعد کیا سگنل آنے والا ہے, اور اس کی آؤٹ پٹ اسے 1 سیکنڈ بعد آنے والے سگنل پہ ڈپینڈ بھی نہیں کرتی. اس لیے یہ سسٹم کازل سسٹم ہوگا. نان کازل تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس میموری ہو اور آپ نے پہلے سے کچھ ویلیو اسٹور کر کے رکھی ہوئی ہے. صحیح ہے؟ اوکے, چلیں. اچھا جی, اگلی پراپرٹی ہے لینیئرٹی. تو اب ہم کیا کہیں گے, اب سسٹم لینئر ہے یا نہیں, لینئر ہے یا نان لینئر ہے. ٹھیک ہے, تو سسٹم کو آپ لینیئرٹی کی بیسس پہ بھی کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اچھا جی, تو لینئر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ لینئر سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے کہ جو پرنسپل آف سپر پوزیشن کو سیٹسفائی کرتا ہو. تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پرنسپل آف سپر پوزیشن کیا ہوتا ہے. صحیح ہے, اگر آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے جس کی ان پٹ ایکس آف ٹی ہے اور آؤٹ پٹ وائی آف ٹی ہے, تو پرنسپل آف سپر پوزیشن یہ کہتا ہے جی کہ اگر میں ان پٹ کو کسی نمبر اے سے اسکیل کر دوں تو میری آؤٹ پٹ بھی اسی نمبر اے سے اسکیل ہو جانی چاہیے. ٹھیک, اور اگر میری ان پٹ کچھ دو ان پٹس کا سم ہے, ٹھیک ہے, یعنی سے فار ایگزامپل میرے پاس 2 ان پٹ سگنلز ہیں, x1 آف ٹی جس کے لیے آؤٹ پٹ ہے y1 آف ٹی, اور ایک ان پٹ ہے x2 آف ٹی جس کے لیے آؤٹ پٹ ہے y2 آف ٹی. ٹھیک ہے, تو اگر میں ان دونوں ان پٹس کو ایڈ کر کے ایک ان پٹ سگنل بنا لوں تو آؤٹ پٹ بھی انہی 2 آؤٹ پٹ کو ایڈ کرنے سے آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر 2 پراپرٹی سیٹسفائی ہوتی ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پرنسپل اور سپر پوزیشن جو ہے وہ سیٹسفائی ہو رہا ہے اور آپ کا سسٹم لینئر ہے. ٹھیک ہے, بیسکلی کیا پراپرٹیز ہے, اگر آپ کی ان پٹ کو اسکیل کر دیا جائے تو آؤٹ پٹ بھی اسی نمبر سے اسکیل ہو جانی چاہیے, اور اگر آپ 2 ان پٹس علیحدہ علیحدہ دیں تو جو آؤٹ پٹس آتی ہیں انہی ان پٹس کو اگر ایڈ کر کے دے دیا جائے تو آؤٹ پٹ بھی انہی آؤٹ پٹ کو ایڈ کرنے سے بند ہونی چاہیے. صحیح ہے, اگر یہ 2 پرنسپل یہ 2 کنڈیشن سیٹسفائی ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ سسٹم لینئر سسٹم ہے, ورنہ یہ سسٹم نان لینئر سسٹم ہے. صحیح ہے, تو جیسے ہم نے دیکھا ہے فار ایگزامپل y آف ٹی از اکول ٹو 2x آف ٹی مائنس 1, تو اگر میں ایک نئی ان پٹ ڈیفائن کر دوں x1 آف ٹی جو کہ ایکول ہے a ٹائمس x آف ٹی کے, تو میری آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟
آؤٹ پٹ ہوگی 2x1 لیکن x1 کیا ہے؟ وہ ہے 2 into a x اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے سوری x minus 1 t minus 1. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی ہے a into y of t. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میری ان پٹ آؤٹ پٹ ایکسپریشن یہ ہے, اگر میری ان پٹ x ہوگی تو میری آؤٹ پٹ جو ہے وہ 2 times x minus 1 ہوگی. اب میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی ایک نئی ان پٹ ڈیفائن کرتا ہوں جس میں میں نے اس ان پٹ کو اسکیل کر دیا ہے a سے, اور میں اب یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس ان پٹ کے لیے آؤٹ پٹ کیا آنی ہے. تو اس ان پٹ کے لیے جو آؤٹ پٹ آنی ہے اسے میں نے نام دے دیا y1. ٹھیک ہے, تو y1 کیا ہوگی؟ y1 ہوگی 2x1 minus 1. یعنی اگر میں ان پٹ کو x1 کہہ دیتا تو آؤٹ پٹ y1 ہو جاتی, تو ادھر x1 آ جائے گا. لیکن x1 اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے, تو اس لیے میں اس کی جگہ یہ بھی لکھ سکتا ہوں, اور اگر یہ لکھ سکتا ہوں تو میں اسے ایسے بھی لکھ سکتا ہوں. تو پہلی کنڈیشن تو سیٹسفائی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر میں اپنی ان پٹ کو a سے اسکیل کر دوں تو جو آؤٹ پٹ آتی ہے وہ بیسکلی y of t کو a سے اسکیل کر دیں تو اس کے ایکول ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوا؟ ادھر کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں نے یہ میری ان پٹ آؤٹ پٹ ایکسپریشن ہے. صحیح ہے, مجھے پتا ہے کہ اگر میں x of t ان پٹ دوں تو میری آؤٹ پٹ y of t آتی ہے. صحیح ہے, اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں ax of t ان پٹ دوں تو آؤٹ پٹ کیا آتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس ax of t کو ایک نیا نام دے دیا, میں نے اسے کہہ دیا کہ یہ x1 ہے. تو اب اگر میں اسے بھول جاؤں تھوڑی دیر کے لیے اور میں کہوں کہ میں آپ کی جو ان پٹ ہے وہ x1 ہے, تو آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ آپ یہاں x1 لگا دیں گے نا, یہی آؤٹ پٹ ہوگی نا. تو آپ کہیں گے آپ کی آؤٹ پٹ یہ ہے. صحیح, لیکن x1 ہے کیا؟ x1 ہے کہ اگر آپ x کو a سے اسکیل کر دیں تو x1 بیسکلی اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ a times x of t minus آ جائے گا نا. تو اب یہ اسے میں نے تھوڑا ری ارینج کر لیا, a کو ادھر لے جائیں 2 کو ادھر لے آئیں تو a ویسے ہی آ جائے گا, اور یہ باقی کیا ہے؟ باقی y of t ہے. تو ہوا کیا ہے کہ جو آپ کی آؤٹ پٹ x of t کے لیے تھی ادھر وہی آؤٹ پٹ آ رہی ہے لیکن a سے اسکیل ہوگی. صحیح ہے, تو پہلی کنڈیشن تو سیٹسفائی ہو جاتی ہے. اچھا, اب دوسری کنڈیشن کیا کہتی ہے؟ اگر آپ کی ان پٹ x1 of t ہو تو آؤٹ پٹ آئے گی 2x1 t minus 1, اور اسے میں کہہ دیتا ہوں یہ ہے y1 of t. اگر ان پٹ ہو x2 of t تو آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی 2x2 t minus 1, جو کہ ایکول ہے y2 of t کے میں اسے نام دے دیا. صحیح ہے, تو اب میں ایک نئی ان پٹ ڈیفائن کرتا ہوں x of t جو کہ ایکول ہے x1 t پلس x2 t کے. تو مجھے دیکھنا ہے اس کے لیے آؤٹ پٹ کیا ہوگی. تو اس کے لیے جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ یہ ہوگی. صحیح ہے, یعنی اگر میری ان پٹ x of t ہو, اسے میں بھول جاؤں اگین, تو میری آؤٹ پٹ تو یہ ہوگی نا. لیکن x of t ہے کیا؟ وہ بیسکلی ان دونوں کا سم ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا x1 t minus 1 پلس x2 t minus 1, یا یہ بن جائے گا 2x1 t minus 1 پلس 2x2 t minus 1. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ y1 t ہے, اور یہ کیا ہے؟ یہ y2 t ہے. ٹھیک, تو اگر میں ان پٹس کو سم کر کے ایک سنگل ان پٹ بنا کے اسے دے دیتا ہوں تو جو آؤٹ پٹ آتی ہے نا وہ وہی آؤٹ پٹ ہے کہ اگر آپ انہیں علیحدہ علیحدہ دیں اور انہیں ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ آؤٹ پٹ کیا آ رہی ہے؟ y1 t پلس y2 t. تو وہ جو دو کنڈیشنز ہم نے پڑھی ہیں وہ دونوں سیٹسفائی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے,
اگر میں ان پٹ کو اسکیل کر دوں تو آؤٹ پٹ اسکیل ہو جاتی ہے. اگر میں 2 ان پٹ علیحدہ علیحدہ دوں اور آؤٹ پٹ کو ایڈ کر لوں تو وہ ایسے ہی ہے کہ میں ان پٹ کو ایڈ کر کے آؤٹ پٹ نکال دوں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ جو سسٹم ہے یہ لینئر سسٹم ہے. اوکے. تو اب ایک اور سسٹم دیکھتے ہیں. کتنا ٹائم رہ گیا یار؟ کلاس 11:40 پہ ہوتی ہے. 11:40 پہ نہیں ہوتی؟ چلے ایک ہی ایگزامپل رہے گی, یہ پھر اگلی دفعہ پھر کرنی پڑے گی. تو وائی آف ٹی اکول ہے جی ایکس اسکوائر آف ٹی کے. ایک اور سسٹم ہے. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ لینئر ہے یا نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک نئی ان پٹ ڈیفائن کرتے ہیں ایکس ون آف ٹی, جو بیسکلی اے ٹائمز ایکس آف ٹی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ آؤٹ پٹ کیا آئے گی. صحیح ہے. کیوں اے کی کچھ بھی ویلیو ہو سکتی ہے نا, ورنہ آپ ادھر کوئی نمبر لے لیں. ہم اے اس لیے لیتے ہیں کیونکہ یہ جو کنڈیشن ہے نا یہ اے کی ہر ویلیو کے لیے سیٹسفائی ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی نمبر لے لیں گے نا تو ہو سکتا ہے کسی اور نمبر کے لیے نہ سیٹسفائی کرتی ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اے لے لیتے ہیں کہ اے کچھ بھی ہو سکتا ہے, پازیٹیو نیگیٹو جو مرضی لے لیں. صحیح ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے آؤٹ پٹ کیا ہوگی جی. ٹھیک ہے. تو اگر میری ان پٹ ایکس ون ٹی ہو جائے تو آؤٹ پٹ کیا ہوتی ہے ایکس ون اسکوائر آف ٹی. یہی ہے نا ان پٹ آؤٹ ایکسپریشن یہ ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ آپ کی ان پٹ ایکس ون ہے تو آؤٹ پٹ کیا ہوگی ایکس ون اسکوائر آف ٹی. یہی ہوگی نا. لیکن ایکس ون خود کیا ہے, وہ ہے اے ٹائمز ایکس آف ٹی. تو کیا ہوگا اے ایکس آف ٹی کا اسکوائر. ایسے ہی ہے. اور یہ کس کے اکول ہے, یہ اکول ہے اے اسکوائر ایکس اسکوائر ٹی کے. صحیح. تو آؤٹ پٹ پھر کیا آئی ہے, آؤٹ پٹ آئی ہے اے اسکوائر انٹو وائی آف ٹی. یہی آؤٹ پٹ آئی ہے نا. تو اب یہ پہلی کنڈیشن ہی فیل ہو گئی ہے. ایسے ہی ہے. کیونکہ آؤٹ پٹ کیا آنی چاہیے تھی اے ایکس آف ٹی, لیکن آؤٹ پٹ آ رہی ہے اے اسکوائر انٹو سوری آؤٹ پٹ آنی چاہیے تھی اے ٹائمز وائی آف ٹی, لیکن آؤٹ پٹ کیا آ رہی ہے اے اسکوائر انٹو وائی آف ٹی. تو اس لیے یہ جو سسٹم ہے یہ پرنسپل آف سپر پوزیشن کو سیٹسفائی نہیں کرتا. اگر آپ اس کی دوسری کنڈیشن نکالیں نا جو وہ ایکس ون پلس ایکس ٹو والی ہے وہ بھی نہیں سیٹسفائی کرتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سسٹم نان لینئر سسٹم. چلیں جی بس.